بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام فیضان الحق ہے اور ہم قرآن پاک ترجمہ و تفسیر کے ساتھ پڑھ رہے تھے، لیکن چونکہ اب ربیع الاول کا مہینہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو میں نے سوچا کہ سیرت النبی بھی ہم ساتھ پڑھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیسی تھی، کیسی انہوں نے زندگی اپنی گزاری، کیا ہے۔ تو اس کو ہم سٹارٹ کریں گے حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے 40 سال۔ الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ، سورہ ضحیٰ کی آیتیں ہیں یہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ دور جو پیدائش سے لے کر آغاز وحی تک ہے، اس کے بارے میں واقعہ یہ ہے کہ ہمارے پاس مستند اور مصدقہ معلومات بہت کم ہیں۔ البتہ اس زمن میں اگر قرآن مجید کی طرف رجوع کیا جائے اور سورہ ضحیٰ کی متذکرہ بالا 3 آیات کو اپنے ذہن میں عنوانات کے طور پر تجویز کر لیا جائے تو حیات طیبہ قبل از آغاز وحی کے بارے میں جو بھی باتیں مصدقہ معلومات کی بنیاد پر ہمارے پاس ہیں، وہ تمام باتیں اور معلومات ان 3 آیات کے ذیل میں بڑی خوبی کے ساتھ انہی کی شرح و تفسیر کی حیثیت سے 3 عنوانات کے طور پر شامل ہو جائیں گی۔ جہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی تاریخ کا تعلق ہے، محتاط ترین اندازوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم 9 ربیع الاول عام الفیل کو پیدا ہوئے، جو انگریزی تقویم کے مطابق غالباً 20 اپریل 571 بنتی ہے۔ اچھا، اس کی مزید تفصیل کچھ یوں کی جاتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں شعیب بنی ہاشم کے اندر 9 ربیع الاول عام الفیل یا یوم دوشنبہ کو صبح کے وقت پیدا ہوئے۔ اس وقت نوشیروان کی تخت نشینی کا 40واں سال تھا اور 20 یا 22 اپریل 571 ہجری کی تاریخ تھی۔ ابن سعد کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ نے فرمایا، جب آپ کی ولادت ہوئی تو میرے جسم سے ایک نور نکلا جس سے ملک شام کے محل روشن ہو گئے۔ بعض روایتوں میں بتایا گیا ہے کہ ولادت کے وقت بعض واقعات نبوت کے پیش خیمہ کے طور پر ظہور پذیر ہوئے، یعنی ایوان کسریٰ کے 14 کنکرے گر گئے، مجوس کا آتش کدہ ٹھنڈا ہو گیا، بحرہ ساوا خشک ہو گیا اور اس کے گرجے مدھم ہو گئے۔ یہ بہقتی کی روایت ہے، لیکن محمد غزالی نے اس کو درست تسلیم نہیں کیا ہے۔ یہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا ابتدائی دور شروع ہوتا ہے، جو دراصل الم یجد کا یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ الضحیٰ کی مکمل تفسیر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو اس حال میں کہ والد ماجد عبداللہ کا انتقال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت سے قبل ہی ہو چکا تھا۔ ہم اس کو مزید کنٹینیو کریں گے اپنی اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔ اب ہم اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں گے سیرت النبی کو بھی قرآن کے ساتھ، تو آپ سب انشاءاللہ اس کے ساتھ رہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ ربیع الاول کے مہینے میں سیرت النبی پوری ختم کریں، آپ کو پورے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں، ان کی جو جنگیں ہیں یا انہوں نے جو نبوت سے پہلے اور نبوت کے بعد کا جو ٹائم ہے وہ آپ کے ساتھ شیئر کیا جائے۔